ناظرین اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، آداب السلام۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تدریسی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ پروگرام ایم اے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے طلباء کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک زبان میں موجود علمی، ادبی، صحافتی، مذہبی یا سائنسی متن کے مفہوم کی کسی دوسری زبان میں منتقلی کے عمل کو ہم ترجمہ کہتے ہیں۔ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی زبان کے لفظ ٹرانسلیشن کا متبادل ہے، جس کے معنی ہے پار لے جانا۔ اس طرح یہ لفظ مفہوم کے اعتبار سے نقل مکانی سے لے کر نقل معنی تک کا احاطہ کرتا ہے۔ ویکیپیڈیا پر لفظ ٹرانسلیشن کے جو معنی دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: ٹرانسلیشن از دا پروسیس آف فیسیلیٹنگ ریٹن کمیونیکیشن فرام ون لینگویج ٹو اندر، یعنی ترجمہ وہ طرز رسائی ہے جو ایک زبان سے دوسری زبان میں تحریری ابلاغ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ایک اور تعریف کے مطابق ٹرانسلیشن از این ایکٹیویٹی کمپرائزنگ دا انٹرپریٹیشن آف اے ٹیکسٹ ان ون لینگویج، دا سورس ٹیکسٹ اینڈ دا پروڈکشن آف نیو ایکویلنٹ ٹیکسٹ ان اندر لینگویج کالڈ دا ٹارگیٹ ٹیکسٹ اور دا ٹرانسلیشن۔ یعنی ترجمہ ایک زبان کے متن کی، جسے اصل متن کہا جاتا ہے، کہ معنی کی ترجمانی کی حامل سرگرمی ہے، اور ایک دوسری زبان میں ایک نئے متوازی متن کہ جسے ترجمے کا متن یا ترجمہ کہا جاتا ہے کی تشکیل ہے۔ ترجمے کی ان تعریفات پر ایک نظر ڈالنے سے جو نتائج سامنے آتے ہیں، ان کے مطابق ترجمہ نگاری کا بنیادی وصف ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کی منتقلی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر تحریری متن کسی نہ کسی مفہوم کا حامل ہوگا۔ یہ مفہوم ادبی بھی ہو سکتا ہے اور علمی و سائنسی بھی۔ تحریری مواد کی نوعیت جو بھی ہو، مترجم کا کام ہے اس تحریری مواد کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کر دینا، لیکن منتقلی کے اس عمل سے پہلے اس تحریری مواد کی مکمل تفہیم ضروری ہے، جس کا کہ ترجمہ کیا جانا ہے، کیونکہ اگر مترجم اس متن کو سمجھے گا ہی نہیں تو اس کا ترجمہ کیسے کرے گا؟ متن کی مکمل تفہیم کے بعد اگلا مرحلہ مناسب و موزوں الفاظ میں مفہوم کی منتقلی ہے۔ یہ منتقلی کم از کم 3 طرح کے طریقہ کار کی متقاضی ہے۔ دراصل تحریری مواد کی نوعیت یا اس کے موضوع کی بنا پر ہم ترجمے کے دوران مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر متن کی نوعیت علمی ہے، یعنی تحریری مواد موضوع کے اعتبار سے کسی سماجی، سائنسی، قانونی یا مذہبی علم پر مشتمل ہے، تو مترجم کو لفظی ترجمے کا طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ اس طریقہ کار کے مطابق مترجم متن کے ہر لفظ کا ترجمہ کرتا ہے، اور مفہوم کی منتقلی میں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ اصل متن سے ذرہ برابر بھی انحراف نہ کرے۔ لیکن اگر متن کی نوعیت صحافتی ہے، یعنی تحریری مواد خبر، اعلان یا اطلاع ہو، تو اس کی دوسری زبان میں منتقلی کے لیے مترجم آزاد ترجمے کا طریقہ کار اپناتا ہے، کیونکہ اس طرح کے مواد کی اہمیت و افادیت بہت کم وقفے کے لیے ہوتی ہے۔ خبر اسی وقت تک خبر رہتی ہے جب تک وہ دوسروں تک نہ پہنچے، اس لیے مترجم کو اسے جلد ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک لفظ کے معنی و مفہوم پر غور کرے اور اس لفظ کا متبادل لفظ ترجمے کے دوران لے آئے۔ اس کے برعکس مترجم اس پورے متن کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اسے حتفی یعنی اس زبان میں منتقل کر دیتا ہے جس میں وہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ ادب کا ترجمہ محض مفہوم کی منتقلی تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ مترجم کو کیفیت و تاثر کی منتقلی پر بھی توجہ دینی ہوتی ہے۔ اس لیے علمی ترجمے کے مقابلے میں ادبی ترجمہ بڑی حد تک تخلیقیت کا حامل ہوتا ہے۔ بطور خاص شعری ادب کا ترجمہ اپنے اندر کئی ایسے تخلیقی عناصر رکھتا ہے جو علمی یا صحافتی ترجمے میں نہیں پائے جاتے۔ ادبی ترجمے کی ایک تعریف ملاحظہ ہو: ٹرانسلیشن از اے جنر آف لٹریری کریٹیوٹی ان وچ اے ورک ریٹن ان ون لینگویج از ری کریٹڈ ان انادر۔ ادبی ترجمہ ادبی تخلیقیت کی ایک قسم ہے جس میں ایک زبان میں تحریر کیے گئے مواد کی دوسری زبان میں بعض تخلیق کی جاتی ہے۔ دراصل تخلیقیت وہ اہم عنصر ہے جو ادبی ترجمے کی بنیاد قرار دی جا سکتی ہے۔ دوسری طرح کے ترجموں میں ہم کسی زبان سے کوئی مفہوم اخذ کرتے ہیں اور اسے کسی دوسری زبان میں منتقل کر دیتے ہیں، لیکن ادبی ترجمے میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس طرح کے ترجمے میں مفہوم کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے
اور تصور و خیال کی ترسیل کی جگہ تہذیبی سانچے اور تہذیبی فضا کی منتقلی پر زور دیا جاتا ہے۔ ادبی ترجمہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک تہذیب و ثقافت دوسری تہذیب و ثقافت سے اخذ و استفادہ کر کے ذہنی و وجدانی نشو و نما کا سامان فراہم کرتی ہے، لیکن یہ کام اس قدر آسان نہیں جس قدر اسے آسان سمجھا جاتا ہے۔ ادبی ترجمہ اور بطور خاص شعری متن کا منظوم ترجمہ اعلیٰ درجے کی شعر فہمی، زبان اور اس کے تہذیبی و ثقافتی پس منظر سے مکمل واقفیت کے بغیر کسی طرح ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ادبی و شعری متون کے ترجمے کے دوران مترجمین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئیے کچھ گفتگو اس پر بھی کرتے ہیں۔ ادبی ترجمے کے مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ادبی ترجمہ محض مفہوم کی دوسرے زبان میں منتقلی پر ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے اور اس تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تاثر و کیفیت کی منتقلی بھی مترجم کے پیش نظر ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ادبی ترجمے کے دوران مترجم کو بہت سے مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ یہ مشکلات اور بھی بڑھ جاتی ہیں اگر ترجمہ نثری ادب کا نہ ہو کر شعری ادب کا ہو، اور وہ بھی اگر منظوم ترجمہ ہو، کیونکہ شاعری کا نثری ترجمہ مفہوم شعر سے تو واقف کرا دیتا ہے لیکن اس کیفیت سے یکسر محروم رہتا ہے جو ردیف و قوافی اور بحروں کے ترنم سے پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال ادبی ترجمہ چاہے وہ نثری ترجمہ ہو یا منظوم یعنی نظم ہو، دونوں صورتوں میں جو مسئلہ سب سے پہلے پیش آتا ہے وہ ہے ادبی متن کے انتخاب کا مسئلہ۔ ادبی متن کا انتخاب وہ پہلا مرحلہ ہے جو ادبی ترجمے کے دوران مترجم کے سامنے آتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مترجم ادبی متن کے انتخاب کے وقت کم سے کم دو امور ضرور اپنے پیش نظر رکھے۔ پہلا تو یہ کہ وہ خود کس ادب پارے کو پسند کرتا ہے یا کس ادبی متن سے اسے ذہنی اور جذباتی وابستگی ہے۔ چونکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ مترجم میں ادبی ذوق کا پایا جانا لازمی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس ادبی متن کی قدر و قیمت، ضرورت، اہمیت، افادیت کا تعین بھی کر لے، کیونکہ ایک تہذیب دوسری تہذیب سے صرف وہی چیزیں لینا چاہتی ہے جو اس کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص ادب پارہ ادبی و فنی نقطہ نظر سے اپنے دور تخلیق میں بے حد کامیاب و مؤثر رہا ہو، لیکن مترجم کے عہد میں وہ ادبی مذاق نہ باقی ہو یا اس فن پارے کی کوئی ضرورت یا افادیت نہ رہی ہو۔ مثال کے طور پر قصیدے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ قصیدہ درباروں سے وابستہ تھا، جب تک دربار اور دربارداری قائم رہی قصیدے کی بھی اہمیت باقی رہی، لیکن آج اپنے تمام تر فنی محاسن کے باوجود قصیدے کا چلن باقی نہیں رہا، اور اس لیے باقی نہیں رہا کہ خود دربار اور دربارداری ختم ہو گئے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس زمانے میں ادبی تخلیقات کا جو مزاج ہوتا ہے وہی اس دور کے ادبی تراجم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور مترجم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے عہد کے ادبی و شعری مذاق سے پوری طرح واقف ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ منتخبہ فن پارے کی ادبی فنی قدر و قیمت سے بھی وابستہ ہو، سے واقف ہو، اور اس کا ادراک رکھتا ہو اور اس کا شعور رکھتا ہو۔ ایک دوسرا مرحلہ جو بہت اہم ہے وہ ہے منتخبہ ادبی متن کی کلی تفہیم، یعنی جس متن کا مترجم نے انتخاب کیا ہے اس متن میں کیا مفہوم چھپا ہوا ہے اور کیا بات کہی گئی ہے، اس کا مکمل ادراک اس کو ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اور بہت اہم ہے کہ مترجم کو منتخب شدہ ادبی متن کے تہذیبی پس منظر، اسلوب و طرز ادا، مصنف کے تخلیقی مزاج، نیز اس کی شخصیت سے مکمل آگہی ہو، لہجے اور انداز بیان کی مکمل تفہیم اس نے کر لی ہو۔ چونکہ مترجم خود بھی ایک قاری ہوتا ہے، لہٰذا وہ فن پارے کا مطالعہ ایک قاری کی حیثیت سے شروع کرتا ہے، اور جب یہ متن مکمل طور پر اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے یا وہ اس کی تفہیم مکمل کر لیتا ہے تبھی اسے چاہیے کہ وہ اس کے ترجمے کا آغاز کرے۔ متن سے ہم آہنگی بھی ایک تیسرا اہم عنصر ہے، اور یہ بہت اہم منزل ہے ادبی ترجمے کی کہ ترجمے کے دوران مترجم ادبی متن کو اپنے شعور و وجدان کا حصہ بنا لے۔ یہ وہ مقام ہے جب وہ تخیل کی سطح پر اس ادبی فن پارے کا تجربہ کرتا ہے۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ مترجم اس ادب پارے سے ذوق و مزاج کی سطح پر ایک فطری مناسبت ضرور رکھتا ہو، لیکن ادبی متن سے ذہنی ہم آہنگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مترجم کا ذوق و مزاج فن پارے پر حاوی ہو جائے۔ اسے
اصل فن پارے کا جو مزاج ہے اس کی رعایت کرنی ہے، نہ کہ اپنے ذوق اور اپنے شعور اور اپنے وجدان کی۔ ہر حالت میں اسے ترجیح فن پارے کے مزاج کو دینی ہے، اور یہ صورت میں ممکن ہے جب مترجم کا ذوق شعر و ادب اس ادبی فن پارے کے مزاج میں پوری طرح سے ڈھل جائے کہ جس کا ترجمہ کیا جانا ہے۔ ادبی ترجمے کے دو حصے ہم عام طور پہ کرتے ہیں، ایک افسانوی ادب کا ترجمہ اور ایک شعری ادب کا ترجمہ، یعنی شاعری کا ترجمہ۔ افسانوی ادب کے ترجمے کے مسائل پر کچھ گفتگو کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اب تک ادبی ترجمے کے جن مسائل پہ ہم نے گفتگو کی تھی وہ دراصل عمومی نوعیت کے تھے، اور وہ ادبی ترجمے میں شعری ترجمہ اور نثری ادب کا ترجمہ دونوں کے لیے ہی ان کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اب ان مسائل کا ذکر کیا جانا چاہیے جو افسانوی ادب کے ترجمے سے براہ راست وابستہ ہیں۔ داستان یا ناول یا افسانے کے مقابلے میں چونکہ شاعری ایجاز و اختصار کے حامل ہوتی ہے اور افسانہ طوالت و تفصیل سے عبارت ہوتا ہے، اس لیے زبان کی تہذیبی فضا کو زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ نثری ادب میں تخلیقی عمل کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ تہذیبی و ثقافتی عناصر کی یہ تفصیل جو ہے یہ مترجم کے لیے نئے مسائل پیدا کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ جس زبان میں کیا جا رہا ہے وہاں اس طرح کے تہذیبی عناصر شاید نہ پائے جاتے ہوں۔ اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ بنیادی اور ہدفی دونوں زبانوں کے تہذیبی و ثقافتی پس منظر سے گہری واقفیت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بہت آسان نہیں ہے۔ وہ تمام تہذیبی و معاشرتی صورتیں، مثلا رسم و رواج، عقائد، اساطیر، اوہام، طرز بود و باش، تہوار وغیرہ مترجم کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تمام عناصر ادب پارے کو ایک مخصوص مزاج و کیفیت عطا کرتے ہیں، اور جسے ترجمے کی زبان میں منتقل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ الفاظ کے لغوی معنی تو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن بین السطور جو جہان معنی آباد ہوتا ہے اس تک مترجم اپنے قاری کو لے جا سکے، یہ بڑی مشکل سے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ مرزا محمد رسوا کا شہرۂ آفاق ناول امراؤ جان ادا ضرور آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس ناول میں ایک مقام پر امراؤ جان کسی محفل شعر و سخن میں جب یہ مطلع پڑھتی ہے، کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی، تو بھول گیا پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا کی زبانی دوران غزل سرائی صیغہ تذکیر کا استعمال، اس پر رسوا کا اسے ٹوکنا، اور پھر امراؤ جان کا یہ کہنا کہ وہ ریختی نہیں کہتی، ان سب سے کام لے کر مصنف نے ایک ایسی معاشرتی صورتحال پر طنز کیا ہے جس میں عورت کو نسوانی لب و لہجے میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنے کی بھی آزادی نہیں تھی۔ اب اگر کوئی مترجم اس ناول کا کسی ایسی زبان میں ترجمہ کرے جس کا دامن ان تہذیبی و معاشرتی صورتوں سے خالی ہو تو وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ لفظ ریختی کے استعمال سے رسوا نے جو معنویت پیدا کی ہے، مترجم قاری کو اس سے کیسے واقف کرائے گا؟ فرض کیجئے کہ اس ناول کا ترجمہ انگریزی میں ہو تو کیا یہ مسئلہ مترجم کے سامنے نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا۔ خود طوائف کا لفظ انگریزی میں ایسا کوئی متبادل نہیں رکھتا جو اس لفظ کے مکمل مفہوم اور اس کے تمام و کمال پس منظر سے انگریزی زبان کے قاری کو واقف کرا سکے۔ افسانوی ادب کے ترجمے کے سلسلے میں اس کا بھی خیال مترجم کو رکھنا پڑتا ہے کہ وہ الفاظ کی صورت و آہنگ سے بننے والے پیکروں کے ہم پلہ ایسے ہی پیکر ہتفی زبان میں بھی تخلیق کرنے کی کوشش کرے، خصوصاً جب داستانوں یا انشائیوں کے ترجمے کا مرحلہ درپیش ہو تو مترجم کی مشکلیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ ان داستانوں کو بغور پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ صنائع و بدائع کے بہترین استعمال کی وجہ سے ان کے ادبی حسن میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے موضوعات سے زیادہ دلچسپی ہمیں ان کے طرز بیان اور اسلوب اظہار سے ہے۔ اب اس طرح کی جادو بیان نثر کا ترجمہ اگر کسی طرح پوری جانکاری کے ساتھ دیانت دارانہ طور پر مترجم کر بھی لے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہتفی زبان کی تہذیب کیا ان کو قبول کرے گی، یا ان کا اس زبان میں کیا مقام یا کیا قدر و قیمت ہوگی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہتفی زبان میں ان صنعتوں کا اہتمام و التزام ترسیل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اور ابلاغ کے نقطہ نظر سے یہ ترجمہ ناکامیاب قرار دیا جائے۔ ادبی نثر کی خصوصیت ظاہر ہے کہ مصنف کے مخصوص لب و لہجے کا معاملہ بھی ہے۔ اب یہ مخصوص لب و لہجہ ترجمے کی زبان میں کس طرح سے منتقل ہو سکتا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی انفرادی اسلوب اظہار ترجمہ کرتے وقت مترجم کے آڑے آتا ہے، اور مترجم چاہ کر بھی ہتفی زبان میں
وہ اسلوب نہیں تشکیل دے پاتا یا وہ اسلوب نہیں منتقل کر پاتا جو اصل مفہوم یا اصل متن میں موجود ہے۔ ادبی تصنیف دراصل ایک مخصوص تاثراتی فضا کے حامل ہوتی ہے۔ یہ تاثراتی فضا تخلیق کے مرکزی خیال اور اسی رعایت سے استعمال کیے گئے مخصوص الفاظ کی فنکارانہ ترتیب و تنظیم سے وجود میں آتی ہے۔ مترجم کو چاہیے کہ وہ معنی کی اس مخصوص فضا کو ترجمے کے دوران فراموش نہ کرے اور امکان بھر یہ کوشش کرے کہ تاثر و معنی آفرینی تخلیق سے ترجمے میں کسی حد تک ضرور منتقل ہو جائے۔ نثری ادب کے ترجمے کے مسائل کے بعد شعری ادب کے ترجمے کے جو مسائل ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں۔ ادبی نثر وضاحت و صراحت کی حامل ہوتی ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس میں ترسیل کی قوت شاعری سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بات کو پھیلا کر وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن شاعری کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ شعری اسلوب راست نہ ہو کر علامتی و استعاراتی ہوتا ہے۔ چونکہ شاعری میں بات مختصراً کہی جاتی ہے، اس لیے اسے مکمل و مؤثر بنانے کے لیے تشبیہات و استعارات کا سہارا لیا جاتا ہے، جس سے شاعری میں اثر آفرینی کا پیدا ہونا لازمی ہے اور اس کا یہی وصف اسے نثری اصناف ادب سے ممتاز کرتا ہے۔ اب جو وصف شعری اصناف کو نثری اصناف سے ممتاز و ممیز کرتا ہے، یعنی تاثر و کیفیت، اس وصف کو ہی نثری و شعری ترجمے کے مابین وجہ امتیاز بنانا چاہیے۔ اس بات کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کیفیت و تاثر شاعری کا وصف خاص ہے تو شاعری کے ترجمے کا بنیادی وصف بھی اسی کیفیت و تاثر کو ہونا چاہیے۔ خاص طور پر اگر شاعری کے منظوم ترجمے کی بات کی جائے تو یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعری کے نثری ترجمے سے کیا مراد ہے اور شاعری کا منظوم ترجمہ ہم کسے کہتے ہیں؟ شاعری کے نثری ترجمے سے مراد ایسا ترجمہ ہے جس میں کسی بھی شعری متن کا ترجمہ دوسری زبان کی نثر میں کر دیا جائے۔ اس طرح شاعری کا مفہوم تو منتقل ہو جاتا ہے لیکن وہ تاثر و کیفیت جو شاعری کا خاصہ ہے اس کی منتقلی نہیں ہو پاتی۔ جہاں تک شاعری کے منظوم ترجمے کا سوال ہے تو اس سے ایک زبان کی شاعری کا کسی دوسری زبان کی شاعری میں اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیفیت و تاثر بھی کسی نہ کسی حد تک منتقل ہو جائے۔ اگر یہ منتقلی کا عمل کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تو پھر بلا شبہ ہم اسے بعض تخلیقی عمل قرار دیں گے، کیونکہ مترجم نے صرف ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ سے نہیں بدلا ہے بلکہ شعری متن کی پوری فضا کو اس کے تمام تر تہذیبی و ثقافتی عوامل کے ساتھ ہٹفی زبان میں اس طرح منتقل کیا ہے کہ اس زبان کے ادبی و شعری تقاضوں کی بھی بڑی حد تک پاسداری کی گئی ہے۔ مکمل پاسداری تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک زبان کے شعری معیارات کسی دوسری زبان کے شعری معیارات سے بڑی حد تک مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا تمام شعری عناصر کو منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ شاعری کے مترجمین کے لیے اصل زبان اور ترجمے کی زبان کی عدم مماثلتوں اور شعری حیتوں کا فرق بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ غزل فارسی اور اردو میں ہے، انگریزی میں نہیں۔ انگریزی کی بعض مخصوص شعری حیتیں اردو میں موجود نہیں ہیں۔ شعری ترجمے کی انہی دشواریوں کے پیش نظر ایزرا پاؤنڈ نے ترجمہ کی جانے والی شاعری کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم اس نے فونا پوئیا قرار دی ہے۔ فونا پوئیا یعنی ایسی شاعری جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس کے مطابق میلو پوئیا۔ میلو پوئیا یعنی وہ شاعری جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری قسم ہے لوگو پوئیا۔ لوگو پوئیا سے مراد ایسی شاعری ہے جس کا منوان ترجمہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن شاعر کے اصل خیال کی جھلک ترجمے میں آ سکتی ہے۔ ایزرا پاؤنڈ کی بیان کردہ ان اقسام کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ترجمے کی تمام تر خوبی کا انحصار مفہوم کی مکمل و مؤثر منتقلی پر ہے۔ یہ مؤثر منتقلی کس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے، اس پر ماہرین ترجمہ کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ کسی شعری فن پارے میں پائے جانے والے الفاظ کی موسیقی، لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ اور بحر و وزن کی نغمگی کو ترجمہ کیے جانے والے شعری متن میں منتقل کرنے سے ہی ترجمہ شدہ شعری مواد شعریت کا حامل ہوگا۔ لیکن کچھ ماہرین اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کسی ایک زبان کے فن پارے کی خارجی خصوصیات کو دوسری زبان کے فن پارے میں منتقل کرنا مشکل ہے، نہیں کیا جا سکتا، اور مترجم کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ محض فن پارے میں موجود مرکزی خیال کی ترسیل تک ہی خود کو محدود رکھے۔ تو یہ مسائل
جب تک بیان کیے جا رہے تھے یہ ادبی ترجمے کے مسائل تھے، یعنی نثری ادب کا ترجمہ اور پھر شعری ادب کا ترجمہ اور اس کے مسائل۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور جو بہت اہم ہے کہ آخر ادبی تراجم کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور ان کی افادیت کیا ہے۔ ادبی اور شعری ترجموں سے عام طور پر دو اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایک قوم کسی دوسری قوم کے خیالات، نظریات، افکار، احوال اور مزاجی کیفیات نیز اخلاقی و جمالیاتی اقدار سے واقفیت حاصل کرتی ہے۔ یہ واقفیت دو قوموں یا دو زبانوں کے مابین تہذیبی، لسانی اور فکری سطح پر اخذ و اضافے کے عمل کو یقینی بناتی ہے۔ جب کسی ایک تہذیب کے بہتے ہوئے پانی میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ترجمے کے ذریعے ایک دوسری تہذیب اپنی اخلاقی و جمالیاتی اقدار اور اپنے علمی و ادبی سرمائے سے پھر ایک بار مردہ ہوتی ہوئی اس تہذیب میں نئی روح پھونک دیتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ادبی و شعری ترجمے کے ذریعے ہدفی زبان نہ صرف یہ کہ افکار و خیال کی سطح پر استفادہ کرتی ہے بلکہ خود اس میں نئے اسالیب اظہار بھی وجود میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بنیادی زبان سے بہت سے نئے الفاظ و تراکیب بھی ہدفی زبان میں منتقل کرتی ہے، ساتھ ہی ہدفی زبان کے الفاظ کی معنوی وسعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے الفاظ نئے معنوں میں استعمال کیے جانے لگتے ہیں، نئے محاورے اور ضرب الامثال وجود میں آتے ہیں جن سے زبان کی تہذیبی صورت اور لسانی مزاج میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ کوئی بھی ترقی یافتہ زبان ایک بڑا وسیع ذخیرہ الفاظ رکھتی ہے جس کے سبب سے اس میں ہر قسم کے خیالات، جذبات اور افکار بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی ترقی یافتہ زبان کا سرمایہ شعر و ادب کسی ایسی زبان میں ترجمے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے جو لسانی اعتبار سے ترقی کے مراحل میں ہوتی ہے تو اس زبان کو بھی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم نے ادبی ترجمے کی تعریف پر، ادبی ترجمے کے مسائل پر، ادبی ترجمے کی اہمیت اور افادیت پر بات کی۔ اس تعلق سے اس موضوع پر مزید رہنمائی کے لیے اور مزید استفادے کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں جو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر ہم سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ ادبی ترجمے کی تعریف، خصوصیات، مسائل اور ضرورت و اہمیت کے تعلق سے یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ان معلومات سے ضرور استفادہ کریں گے۔ شکریہ۔